قرآن مجید میں قیامت کی دو بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے۔ قیامت کی باقی تمام نشانیاں احادیث میں آئی ہیں۔ احادیث میں یاجوج ماجوج کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یاجوج ماجوج کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ذوالقرنین کو سمجھنا ہوگا۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر اقتدار سونپا تھا اور 3 راستے عطا کیے تھے جن پر انہوں نے سفر کیا۔ ان راستوں کے لیے قرآن مجید میں سبابہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جدید محققین کے مطابق سبابہ کا مطلب آسمانی راستہ ہے۔ سورہ کہف کے مطابق سب سے پہلے وہ ایک سفر پہ گئے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ جدید سائنس کے مطابق ہماری دنیا میں سورج تو کہیں غروب نہیں ہوتا، بلکہ ہماری زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے اور زمین کا کوئی نہ کوئی حصہ سورج کے سامنے رہتا ہے۔ قرآن کی اگلی آیت میں آتا ہے کہ انہوں نے سورج کو ایک کالے رنگ کے کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہنچے تھے جہاں سورج مر رہا تھا۔ یہ کالے رنگ کے کیچڑ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں اس کے لیے عین الہمیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں عین آنکھ کو کہتے ہیں۔ جدید کاسمولوجیکل سائنسز کے مطابق ستارہ ایک بلیک ہول میں ڈوب کر مرتا ہے اور بلیک ہول کی شکل آنکھ کی طرح ہوتی ہے۔ وہ ایسی دنیا میں پہنچے تھے جس کا سورج بلیک ہول میں ڈوب رہا تھا اور وہ دنیا ختم ہو رہی تھی۔ ہماری دنیا بھی جب اپنے انجام کو پہنچے گی تو ہمارا سورج بھی ختم ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ وہاں انہیں ایک قوم بھی ملی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین تم چاہو تو ان کو سزا دو یا ان کو معاف کر دو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کا اختیار ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور کسی بھی پیغمبر یا رسول کو یہ اختیار نہیں دیا۔ ذوالقرنین نے عرض کیا کہ جو نیک ہیں میں ان کو سزا نہیں دوں گا اور صرف بدعمال لوگوں کو ہی سزا ملے گی۔ اس کے بعد ذوالقرنین ایک اور سفر پر چلے اور وہاں پہنچے جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا۔ آج کی جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جگہ نیبولا کہلاتی ہے جہاں سے ستارے پیدا ہوتے ہیں۔ سپیس 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک نیبولا اور ایک بلیک ہول۔ نیبولا وہ ہے جہاں ماس پھٹتا ہے یا کوئی بگ بینگ جیسا دھماکہ ہوتا ہے تو نئے ستارے بنتے ہیں۔ اس کے برعکس بلیک ہول وہ جگہ ہے جہاں ستارے ڈوب کر غائب ہو جاتے ہیں۔ نیبولا پر بھی انہیں ایک قوم ملی۔ اس قوم اور سورج کے درمیان کوئی حفاظتی اوٹ یا رکاوٹ نہ تھی۔ وہ لوگ دن کے وقت پانی میں رہتے تھے۔ ان کی سکن سرخ رنگ کی تھی۔ سورج کی تپش اور ریڈیئیشن ڈائریکٹلی ان پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ ہماری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اوزون لیئر اور مختلف حفاظتی رکاوٹیں بنائی ہیں جو سورج کی خطرناک ریڈیئیشن سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے، لیکن وہ قوم ان کے اثر سے بچ نہیں پا رہی تھی۔ ذوالقرنین یہ بات سن کر اس جگہ سے نکل گئے۔ پھر وہ اپنے تیسرے سفر پر چلے۔ قرآن کے مطابق وہ 2 بیریئرز کے درمیان پہنچے اور وہاں انہوں نے ایک قوم دیکھی۔ اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج یہاں آ کر فساد پھیلاتے ہیں، ہم سے معاوضہ لے لو اور ایسی دیوار یا رکاوٹ بنا دو کہ وہ یہاں نہ آ سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے رب نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ تم افرادی قوت سے میری مدد کرو اور میرے پاس لوہے کے تختے لے آؤ۔ ناظرین یہاں پر رک کر ذرا غور کریں کہ لوہے کا تختہ کیسے بنتا ہے۔ زمین سے اگر لوہا نکلتا ہے تو وہ خام شکل میں ہوتا ہے اور اس سے آئرن کی شیٹس بنانا ممکن نہیں کیونکہ اس میں مٹی اور ریت بھی شامل ہوتی ہے۔ ایک خاص طریقہ کار سے گزارنے کے بعد لوہے کو باقی چیزوں سے الگ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہاں کوئی ایسی انڈسٹری یا ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی کہ وہ آئرن کی شیٹس بنا رہے تھے، جبکہ ہماری دنیا میں لوہے کی شیٹس بنانے کی ٹیکنالوجی 18ویں صدی میں شروع ہوئی۔ انہوں نے 2 بیریئرز کے درمیان راستے کو دونوں اطراف سے لوہے کی چادریں رکھ کر بند کر دیا۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا کہ صدفین کو برابر کر دیا اور پھر کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لا دو تاکہ میں اسے ان لوہے کی چادروں کے اوپر ڈال دوں۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ تانبے کو پگھلانے کے لیے ہائی ڈگری میلٹن ٹیمپریچر چاہیے۔ وہاں ایسی کون سی ٹیکنالوجی تھی جو استعمال میں لائی جا رہی تھی کہ انہوں نے لوہے کے تختے بھی بنا لیے اور تانبے کو بھی پگھلا لیا، اور پگھلے ہوئے تانبے کو انڈلنے کے لیے بھی خاص مشینری کی ضرورت تھی۔
قرآن میں صدفین کا جو لفظ آیا ہے، صدف سیپ یا سی شیل کو کہتے ہیں۔ اس کی شکل گھوم کر دونوں اطراف سے کھولی ہوتی ہے، یعنی سوراخ ہوتے ہیں۔ جدید سائنس کے مطابق ورم ہول بھی اسی شکل کے ہوتے ہیں، جو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے راستے ہیں۔ یہ ایک ایسا راستہ تھا جسے ذوالقرنین نے بند کر دیا تھا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جب میرا خدا چاہے گا تب یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی یا جوج ماجوج نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور یاجوج اور ماجوج باہر نکل آئیں گے۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک دوسرے کے اوپر سے موجوں کی طرح ہر بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں گے، اور تمام لوگ حیرت سے انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور حکومت میں اور دجال کے خاتمے کے بعد آئیں گے۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے مسلمانوں کو بچا لے گا، کوئی مسلمان ان کا نشانہ نہیں بنے گا، لیکن باقی مشرکین اور کافر ان کی تباہ کاریوں سے بچ نہیں پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا پہلا قافلہ تبریہ کی جھیل کے پاس سے گزرے گا تو اس میں پانی بھرا ہوا ہوگا، جب ان کا آخری شخص گزرے گا تو یہ جھیل خشک ہو چکی ہوگی، وہ زمین کا سارا پانی پی جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری بچنے کے لیے کوئی طور پر جلے جائیں گے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ میں واپس جا کر صورتی حال دیکھتا ہوں، اگر مر گیا تو میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ جب آئے گا تو دیکھے گا کہ یاجوج اور ماجوج مرے ہوئے پڑے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جس سے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ زمین پہ ایک بلشت برابر جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہ ہوگی، بدبو اور تعفن پھیل جائے گا، زمین پر رہنا دشوار ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ اے خدا ہمیں اس عذاب سے نجات دلا۔ پھر اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی، پرندے انہیں اٹھائیں گے اور سمندروں میں پھینک آئیں گے۔ ناظرین، اس دنیا میں کوئی ایسا پرندہ ہے کہ جس کی گردن اونٹ کی طرح ہو؟ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ پرندے بھی اس دنیا کے نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ بارش برسائے گا، پوری دنیا کو دھو دیا جائے گا۔ اس کے بعد زمین اتنی زرخیز ہو جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انار پورے خاندان کے کھانے کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ زمین پر امن اور سکون پھیل جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی، اور پوری دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام داخل نہ ہو۔